ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں. اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس سے پہلے مسائل شرعیہ کے جو درس ہوئے ان میں نماز کی شرائط کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی. آج انشاءاللہ تعالی نماز کے فرائض کے حوالے سے کچھ مسائل آپ کے سامنے پیش کروں گا. نماز کے فرض یعنی نماز کے جو فرائض ہیں، نماز میں کتنی چیزیں فرض ہیں. نماز میں فرائض کے حوالے سے سب سے پہلے یاد رکھ لیں کہ نماز میں 7 چیزیں فرض ہیں تکبیر تحریمہ کو ملا کر کے. تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجدہ، قائد اخیرہ، خروج بسنعہ، یہ 7 چیزیں نماز میں فرض ہیں. ان میں سب سے پہلا جو ہے کیا ہے؟ کہیے زور سے، کیا ہے اس میں؟ نماز کا پہلا فرض کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ. تکبیر تو اللہ اکبر کو کہتے ہیں. نماز میں رکوع میں جانے کے لیے بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، سجدے میں جانے کے لیے بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، سجدے سے اٹھنے کے لیے بھی اللہ اکبر کہتے ہیں. نماز میں اور جتنی مرتبہ بھی اللہ اکبر کہا جاتا ہے ان سب کو تکبیر انتقال کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تکبیر انتقال. انتقال کا معنی ہوتا ہے ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانا، ٹھیک ہے، منتقل ہونا، جس کو انگلش کے اندر ٹرانسفر کہتے ہیں. ہم کھڑے تھے، رکوع میں جانا ہوا تو اللہ اکبر، سجدے میں جانا ہوا تو اللہ اکبر، سجدے سے اٹھنا ہوا تو اللہ اکبر. تو ہم ایک رکن سے دوسرے رکن میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور اللہ اکبر کے ذریعے سے سب ہو رہا ہے. تو اس لیے ان تکبیرات کو تکبیرات انتقال کہتے ہیں. لیکن جو شروع میں تکبیر ہے نماز میں جانے کے لیے جو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کو انتقال نہیں کہتے ہیں، اس کو تحریمہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ تکبیر تحریمہ. اب سوال یہ ہے کہ اس کو تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ یعنی ان تکبیروں کو انتقال اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ایک رکن سے بندہ دوسرے رکن میں آ رہا ہے، جا رہا ہے. اس کو تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ تو سب سے پہلے تحریمہ کا معنی آپ کو سمجھ میں آ جائے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں. تحریمہ کے کئی معانی ہیں. جیسے انتقال کا معنی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، تحریمہ کے کئی معانی آتے ہیں. سب سے پہلے تحریمہ کا ایک معنی ہے حرام کرنے والی. تحریمہ کا ایک معنی کیا ہے؟ حرام کرنے والی.
اب چونکہ یہ جو پہلی تکبیر ہم کہتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر کے جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، اس تکبیر سے نمازی پر وہ تمام چیزیں، چاہے وہ بولنا ہو چاہے وہ کرنا ہو، یعنی جو چیزیں نماز کے خلاف ہوتی ہیں، نماز سے پہلے بولنا ہمارے لیے جائز تھا، بات کرنا، نماز سے پہلے کوئی بھی جائز کام کرنا بھی ہمارے لیے جائز تھا، لیکن جب ہم اللہ اکبر بول کر کے نماز میں آئے، اب ہمارے لیے بولنا بھی حرام، یعنی ہم کسی سے بات نہیں کر سکتے، کوئی کام نہیں کر سکتے۔ جو چیزیں نماز کے خلاف ہوں، بولنا ہو یا کرنا ہو، یہ تکبیر ان تمام چیزوں کو اب حرام کر دیتی ہے، اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یعنی حرام کرنے والی تکبیر۔ اب جو بھی چیزیں نماز کے خلاف ہیں، اب کوئی کہے قرات ہم کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں نماز کے خلاف نہیں ہیں۔ نماز کے خلاف جو بھی چیزیں ہیں، پہلی تکبیر ان تمام چیزوں کو حرام کر دیتی ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ۔ تحریمہ کا ایک دوسرا معنی ہے عظمت والی اور شان والی۔ کیا معنی ہے؟ ایک عظمت والی اور شان والی۔ چونکہ پہلی تکبیر جو ہے تکبیر تحریمہ، اور جو دوسری تکبیریں ہیں، تو پہلی تکبیر دوسری تکبیروں کے مقابلے میں درجے کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے زیادہ عظمت والی ہے، یہ زیادہ عظمت اور فضیلت والی ہے۔ دوسری تکبیروں کی بھی عظمت ہے، لیکن پہلی تکبیر کی بھی عظمت ہے، لیکن پہلی تکبیر کی جو عظمت ہے ان دوسری تمام تکبیروں کے مقابلے میں، چاہے رکوع والی تکبیر ہو، سجدے والی تکبیر ہو، کوئی بھی تکبیر ہو، دوسری تمام تکبیروں کے مقابلے میں پہلی والی تکبیر کی عظمت زیادہ ہے، اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یعنی زیادہ عظمت والی تکبیر، زیادہ ثواب والی تکبیر۔ اسی لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ کے اندر امام کے ساتھ پہلی تکبیر کے ساتھ پہلی تکبیر سے ہی شامل ہونے کا حکم عطا فرمایا ہے کہ زیادہ فضیلت یہی ہے کہ پہلی تکبیر سے امام کے ساتھ شامل ہوا جائے۔ تحریمہ کا ایک تیسرا معنی ہے باز رکھنے والی، کسی کو روک کر کے رکھنے والی۔ تو اب اس کو تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ پہلی تکبیر نمازی کو تمام دنیاوی کاموں سے باز رکھتی ہے۔ جب تک بندہ پہلی تکبیر نہیں بولا تب تک دنیاوی سارے کام کر سکتا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے پہلی تکبیر کہا، نماز میں داخل ہوا، اب یہ دنیاوی سارے کاموں سے رک گیا۔ اب بس یہ کر سکتا ہے تو تلاوت قرآن کر سکتا ہے، کر سکتا ہے تو اللہ کی تسبیح کر سکتا ہے، کر سکتا ہے تو اللہ کی تکبیر کر سکتا ہے، بس اب اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ تو دنیاوی تمام کاموں سے رک گیا۔ اور تحریمہ کا ایک معنی ہوتا ہے باز رکھنے والی، روکنے والی۔ تو اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ تکبیر بندے کو دنیا کے دوسرے کاموں سے روک دیتی ہے۔ یہ تو تحریمہ کے یہ تین معنی، ایک معنی حرام کرنے والی، تو یہ تکبیر ان تمام چیزوں کو حرام کر دیتی ہے جو نماز کے خلاف ہیں۔ ایک معنی ہے عظمت والی، تو یہ تکبیر دوسری تکبیروں کے مقابلے میں زیادہ ثواب رکھتی ہے، زیادہ عظمت رکھتی ہے، اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تحریمہ کا ایک معنی ہے روکنے والی، باز رکھنے والی، چونکہ یہ تکبیر جو ہے بندے کو دنیا کے تمام کاموں سے روکتی ہے، اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، تو پتا چلا اس کو تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں۔ ایک سوال اسی سے متعلق، تکبیر تحریمہ سے متعلق ہی دو سوال ہو گئے۔ نماز کا پہلا فرض کیا ہے؟ کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ۔ دوسرا سوال، اس کو تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟
تیسرا سوال، تکبیر تحریمہ جب ہم کہتے ہیں اس وقت کھڑے ہونے کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ کھڑے ہو کر کے بولتے ہیں نا، اگر کوئی بندہ کھڑا ہو سکتا ہے اور بیٹھ کر کے بولے تو اس کی تکبیر تحریمہ مانی نہیں جائے گی، نماز شروع ہی نہیں ہوگی اس کی. تو تکبیر تحریمہ ہم کھڑے ہو کر کے بولتے ہیں. اب کھڑے ہونے کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا چہرہ جانتے ہو سب لوگ، چہرہ، سینہ اور پاؤں کی جو انگلیاں ہیں، چہرہ، سب لوگ بولیے، چہرہ، سینہ، پاؤں کی انگلیاں قبلہ کی طرف ہونی چاہیے، قبلہ کی طرف. اور کس حالت میں؟ وضو کی حالت میں، باوضو یعنی وضو کی حالت میں چہرہ، سینہ اور پاؤں کی انگلیاں. بہت سارے اب میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں پاؤں کی انگلیاں، بہت سارے دیکھے ہوں گے ایڑی کی طرف سے تو دونوں پیروں میں 4 انگل کا فاصلہ ہوتا ہے اور ایسے رکھتے ہیں، لوگ رکھتے ہیں نا ایسے. اسی لیے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے لکھا ہے دونوں پیروں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ سنت ہے. یہ اس طرح سے سامنے کے حصے سے بھی 4 انگل کو ہونا چاہیے، پیچھے کے حصے سے بھی 4 انگل. بہت سارے تو اس طرح سے رکھتے ہیں، ایسا نہیں، اس طرح. اگر آپ نے انگلیاں ایسی رکھی ہیں تو بتائیے انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہے؟ اس طرح سے ہی ہوگا. اور کیا خوب ہمارے فقہاء نے لکھ دیا کہ انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہو. اب اگر انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف کر لیا جائے تو خود ہی دونوں پیروں کے درمیان سنت والا فاصلہ آ جاتا ہے. چہرہ، سینہ اور پاؤں کی انگلیاں وضو کی حالت میں کس کی طرف ہوں؟ قبلہ کی طرف ہوں. باوضو ہو جائیں، چہرہ قبلہ کی طرف ہو. اچھا، جب ہم نیت باندھتے ہیں نا تو نیت باندھتے وقت تکبیر تحریمہ کے وقت جب ہم باندھنا بھی شروع نہیں ہوئے تو ہمارا کچھ لوگ چہرہ نیچے کر کے رکھتے ہیں، سجدے کی جگہ دیکھتے ہیں. نہیں، ابھی آپ کو قبلہ کی طرف ہی دیکھنا ہے. کہاں دیکھنا ہے؟ ابھی قبلہ کی طرف دیکھنی ہے. جب آپ نیت تکبیر تحریمہ باندھ لیں گے تب آپ کو نیچے دیکھنا شروع کرنا ہے، ابھی نہیں دیکھنا شروع کرنا ہے. ابھی آپ کو قبلہ کی طرف ہی دیکھنا ہے. تو آپ کا چہرہ، آپ کا سینہ اور پاؤں کی انگلیاں بالکل کدھر ہونی چاہیے؟ قبلہ کی طرف. اور ہاتھ چھوڑ کر کے کھڑے ہو جائیں، ہاتھ چھوڑ کر کے بالکل کھڑے ہو جائیں. دونوں پاؤں کے درمیان میں کتنے انگل کا فاصلہ ہو؟ 4 انگلی. 4 انگل کا فاصلہ. کچھ لوگ کہتے ہیں ایک بالشت کا، ایک بالشت نہیں، 4 انگل کا فاصلہ. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر 4 انگل کے فاصلے کو سنت لکھا ہے کہ سنت بہتر یہی ہے. کتنے انگل کا؟ انگل کہتے ہیں انگلی، ہے نا، 1 انگلی، 2 انگلی، 3 انگلی، 4 انگلی. 4 انگلی کا فاصلہ ہونا چاہیے. تکبیر تحریمہ کے وقت میں کھڑے ہونے کا انداز کیسا ہے؟ چہرہ. یہ ہمارا کون سا سوال تھا؟ تیسرا سوال تھا. پہلا، نماز کا پہلا فرض کون سا ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ. دوسرا فرض کیا تھا؟ تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں وہ ہم نے بتا دیا. تیسرا فرض یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ جب ہم کہیں گے تو ہمارے کھڑے ہونے کا انداز کیسا ہوگا؟ کھڑے ہونے کا انداز کیسا ہے کہ پاؤں کی انگلیاں، چہرہ اور سینہ کدھر ہوگا؟ قبلہ کی طرف. اور ہاتھ چھوڑ کر کے کھڑے ہونا ہے. ٹھیک ہے، ہاتھ چھوڑ کر کے کھڑے ہونا ہے. اور دونوں پیروں کے درمیان میں کتنی انگلی کا فاصلہ ہونا چاہیے؟ 4 انگلی کا فاصلہ ہونا چاہیے. اب یہ ہو گیا. اب ہمارا چوتھا سوال، تکبیر تحریمہ کہنے سے قبل نماز کی نیت کرنا. ابھی ہم نے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہا نہیں ہے، اس سے پہلے نماز کی نیت کرنا کیسا ہے؟ تو اس سے پہلے نماز کی نیت آپ کو کرنا سنت ہے. ٹھیک ہے، تکبیر ابھی اللہ اکبر آپ نے کہا نہیں، آپ کھڑے ہو گئے، آپ کا چہرہ قبلہ کی طرف ہے، سینہ قبلہ کی طرف ہے، پاؤں کی انگلیاں قبلہ کی طرف ہیں اور دونوں پیروں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہے. آپ کے دونوں ہاتھ کیا ہیں؟ لٹکے ہوئے ہیں. اب نیت کیا ہے؟ نیت زبان سے ضروری نہیں ہے، نیت الفاظ کا نام نہیں ہے، نیت آپ کے دل کے ارادے کا نام ہے.
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نیت کس کا نام ہے؟ دل کے ارادے کا نام ہے. آپ کوئی بھی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، کوئی سا بھی ہو، آپ صرف دل میں اتنا ارادہ کر لیں، مولا میں یہ 4 رکعت نماز جو ہے فرض ظہر کی پڑھنے جا رہا ہوں، 4 رکعت نماز فرض ظہر کی پڑھنے جا رہا ہوں امام کے پیچھے، ٹھیک ہے، بس آپ کی نیت ہو گئی ہے. اب یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، اس کو آپ کو زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے، آپ نے دل میں سوچ لیا. اب یہ ارادہ فرض نماز کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ ارادہ کیسا ہونا چاہیے. اب آپ کے دل میں یہ ارادہ اتنا پکا ہونا چاہیے، آپ سے اگر کوئی پوچھ لے کون سی نماز پڑھنے جا رہے ہو، فٹ سے بتا دو میں ظہر کی 4 رکعت فرض پڑھنے جا رہا ہوں. آپ کے دل میں اتنا ارادہ اگر آ گیا تو بس کافی ہے، آپ کو زبان سے الفاظ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز فرض ہونے کے بعد 18,000 نمازیں ادا فرمائیں، ایک نماز میں بھی زبان سے نیت کرنا ثابت نہیں، الفاظ کے اندر. مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے لکھا ہے. تو زبان سے الفاظ ادا کرنا یہ ضروری نہیں. ہاں زبان سے ادا کر لیا تو بہتر ہے، لیکن زبان سے ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. اس لیے بہت سارے لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ آپ نیت کیسے کریں. ابھی آپ شکرانے کی پڑھ رہے ہیں، مولا میں 2 رکعت نفل شکرانے کی پڑھنے جا رہا ہوں، بس ختم. تو جو ہے آپ تکبیر تحریمہ سے پہلے نیت کر لیں کہ آپ کون سی نماز پڑھنے جا رہے ہیں. اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو آپ کہہ دیں اے میرے مولا، میں تیری رضا پانے کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے، تیری خوشی حاصل کرنے کے لیے میں ظہر کی 4 رکعت فرض پڑھنے جا رہا ہوں. ہو گیا. اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھا جائے گا نا. اے اللہ میں تجھ کو خوش کرنے کے لیے ظہر کی 4 رکعت فرض پڑھنے جا رہا ہوں. آپ کی نیت ہو گئی. صرف دل میں سوچ لیں. امام صاحب کے پیچھے ہیں تو ساتھ میں یہ بھی کہہ دے مولا میں تجھے خوش کرنے کے لیے پیچھے اس امام کے 4 رکعت ظہر کی میں فرض پڑھنے جا رہا ہوں. ہو گیا. دل میں آپ کو سوچنا ہے ایسا، اور زبان سے کہہ سکتے ہیں تو کہہ لیجئے، ورنہ نماز ہو جائے گی. یہی نیت ہے. یہ 4 سوال ہو گئے. 5واں سوال، مردوں کے لیے تکبیر تحریمہ کے وقت کانوں تک ہاتھ اٹھانے کا درست طریقہ کیا ہے؟ کانوں تک تو مردوں کو ہاتھ اٹھانا ہی ہے. اب اس کا درست طریقہ کیا ہے، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ تو فرمایا گیا مردوں کے لیے تکبیر تحریمہ کے وقت کانوں تک ہاتھ اٹھانے کا درست طریقہ یہ ہے کہ ہتھیلیاں، یہ جو آپ کی ہتھیلی ہے یہ قبلہ رو ہو، قبلہ کی طرف. ابھی اس سے پہلے آپ کا کیا کیا قبلہ کی طرف تھا؟ چہرہ، سینہ، پاؤں کی انگلیاں. اب ایک چیز اور شامل، کیا؟ اب بھی آپ کو چہرہ نیچے نہیں کرنا ہے، نگاہیں نیچے نہیں کرنی ہے سجدے کی جگہ. اب ایک چیز اس میں اور ایڈ ہو گیا، کیا؟ ہاتھ کی ہتھیلیاں. آپ ہاتھوں کو بہت سارے ایسا مار دیا اٹھا، دیکھے ہوگے نا ایسا، بہت سارے تو ایسا، بہت سارے ایسا. یہ دیکھ رہے نا، یہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں کدھر ہونی چاہیے؟ قبلہ کی طرف. انگلیاں جو ہیں یہ نہ زیادہ ملی ہوں، ایسے دیکھ رہے بالکل ملی ہوئی ہے نا، نہ اس طرح ہو اور نہ اس طرح ہو، نہ بالکل کھلی ہوئی اور نہ بالکل ملی ہوئی، درمیانی حالت پر ہلکا سا فاصلہ، ہلکا سا گیپ، جیسے نارملی حالت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کیا ہمیشہ ایسا کر کے رہتے ہیں؟ کیا ہمیشہ ایسا رہتے ہیں؟ نہیں نا. جو ہمیشہ آپ جس حالت میں رہتے ہیں اسی حالت میں رکھنا اس کو، بالکل متوسط انداز میں، درمیان. ہمارا مذہب صراط مستقیم ہے نا، درمیانی مذہب ہے ہمارا. ٹھیک ہے. درمیان ہی رکھنا ہے، نہ زیادہ ملانا ہے نہ زیادہ پھیلانا ہے. تو ہتھیلیاں قبلہ کی طرف ہوں اور انگلیوں کے درمیان میں نہ زیادہ فاصلہ ہو اور نہ انگلیاں بالکل ملی ہوئی ہوں، اس طرح سے. ٹھیک ہے. اور یہ انگلیوں کا جو پور ہے، پور کہتے ہیں کنارے کو، یہ ہے نا انگلیوں کا جو پور، یہ کدھر ہونا چاہیے؟
قبلہ کی طرف ایسے کرنا پڑے گا. پھر آپ کسی کو داغ رہے ہیں یا تکبیر تحریمہ باندھ رہے ہیں آسمان کی طرف. اب جب آپ اس کو قبلہ کی طرف کر لیں گے تو یہ انگلیوں کا پور خود ہی آسمان کی طرف ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ دیکھ ہے نا, آپ کا آسمان کی طرف ہو گیا. اس طرح سے تکبیر تحریمہ اٹھانے کا انداز, اور کانوں کی لو کے ساتھ یہ لگ رہے ہوں. یہ دیکھ رہے لو اس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اس سے لگ رہے ہیں. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ ہاتھ اٹھانے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ ہتھیلیاں کدھر ہوں؟ ابھی ایسے باندھیں گے یا صرف سن کے چلے جائیں گے؟ باندھیں گے اسی طرح سے انشاءاللہ تعالی. ہاں, یہ سب اس لیے سنا کریں تاکہ اس کو اپنی زندگی کے اندر عملی جامہ پہنائیں اس کو. یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی سب سنتیں ہیں, ٹھیک ہے. اور اللہ رب العزت کو ایسی نماز بہت پسند ہے جس میں اس کے محبوب کی اداؤں کو اپنایا جائے. اللہ کو نماز ہے محبوب کی ادا. اللہ نے تو قرآن میں صرف اتنا کہا نا, نماز قائم کرو. پڑھ کے کس نے بتایا ہے؟ اسی محبوب نے بتایا ہے. یہ رکوع سجدہ فرض بھلے ہے, لیکن یہ سب محبوب کی ادائیں ہیں. کیسے رکوع کرنا ہے, کیسے سجدہ کرنا ہے, کس نے بتایا ہے؟ سب محبوب نے بتایا. اللہ نے قرآن میں صرف اتنا کہا, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو اور سجدہ کرو. اب سجدہ زمین میں ہوتا ہے, کھڑے ہو کر کے ہوتا ہے, جھکنے میں ہوتا ہے, یہ کس نے کر کے بتایا ہے؟ حضور نے تو بتایا ہے. تو اس بنیاد پر نماز سارا کا سارا کیا ہے؟ حضور کی ادائیں ہیں, حضور کا طریقہ. اللہ کو نماز یہ بہت پسند ہے. یہ بات ہو گئی. کتنے سوال ہو گئے؟ 5 سوال ہو گئے. چھٹا سوال, اکثر جو ہے کچھ لوگ ٹھنڈی وغیرہ کے اندر سر پر چادر وغیرہ رکھتے ہیں, تو ایسے وقت میں تکبیر تحریمہ کہتے وقت کیا کیا جائے؟ چادر کے نیچے سے کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھایا جائے یا چادر کے اوپر سے؟ تو علماء نے فرمایا کہ مرد حضرات چادر وغیرہ سے ہاتھوں کو باہر نکال کر کے کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائیں گے. چادر کے اندر ہی نہیں, چادر سے باہر ہاتھ کو نکالیں گے, ٹھیک ہے. مرد حضرات, عورتیں تو اندر ہی رکھیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اس کے بعد میں چھٹا سوال, تکبیر تحریمہ کہتے وقت اللہ اکبر کم از کم کتنی آواز میں ہونا چاہیے؟ تو فرمایا کم از کم اتنی آواز سے کہنا واجب ہے کہ اگر شور شراپا چیخ پکار نہ ہو تو خود سن سکے ہو. اگر آپ تنہا پڑھ رہے ہو تو آپ خود سن سکیں, ٹھیک ہے. یہ 6 سوال. 7واں سوال, امام کے لیے تکبیر اونچی آواز سے کہنا کیسا ہے؟ تو فرمایا امام کے لیے تکبیر اونچی آواز سے کہنا سنت ہے. کم سے کم آس پاس امام سے جو قریب پہلی صف ہے, پہلی صف اگر زیادہ لمبی نہ ہو تو پہلی صف کے حضرات سن سکیں اتنی آواز سے. اس کے بعد میں تکبیر تحریمہ کے وقت اللہ اکبر کب کہنا شروع کرنا ہے اور کب کہنا ختم کرنا ہے؟ یعنی ہم جو تکبیر کہتے ہیں کانوں کی لو سے ہاتھ لاتے ہیں اور کہاں پھر باندھتے ہیں؟ ناف کے نیچے نا. تو کب کہنا شروع کرنا ہے, کب کہنا ختم کرنا ہے؟ تو فرمایا لفظ اللہ کے حمزہ کی آواز نکلتے ہی, لفظ اللہ میں جو شروع میں الف ہے نا, یہ الف اب نہیں ہے, اب حمزہ ہو گیا ہے. اس لیے کہ جو الف دکھتا ہے اگر اس پہ زبر زیر پیش آ جائے تو الف نہیں رہ جاتا ہے, اب کیا بن جاتا ہے؟ وہ حمزہ بن جاتا ہے. تو اب لفظ اللہ کی جو حمزہ ہے اس کی آواز نکلتے ہی کانوں کی لو سے ناف کی طرف لانا شروع کر دیں, اور اکبر کی را اس وقت ختم ہو جب مکمل طور پر ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں. دیکھیں, ہم نے مکمل کر لیا اپنی دونوں ہتھیلیاں قبلہ کی طرف, اور زیادہ فاصلہ انگلیوں میں نہیں, اور اس کے بعد میں جو ہے انگلیوں کا پور آسمان کی طرف, اور انگوٹھے کانوں کی لوں سے لگ رہے ہیں. اللہ اکبر, ٹھیک ہے. اللہ کی الف سے حمزہ سے شروع کرنا ہے, اور اکبر کی راہ پہ آپ جب پہنچیں تو ہاتھ ناف کے نیچے بند جائے مکمل طور. بہت سارے اللہ اکبر, نہ ہاتھ صحیح ہے نہ اللہ اکبر بولنے کا طریقہ صحیح ہے. یہی وجہ ہے کہ نمازوں کا جو نماز کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے.
پھر بھی ہم لوگ گناہ سے نہیں رک پاتے ہیں یا غلط کاموں سے نہیں رک پاتے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نماز کو صحیح معنوں میں ادا ہی نہیں کر رہے ہوتے۔ نماز صحیح معنوں میں پڑھ کر کے دیکھیے، پھر اس کا فائدہ دیکھیے آپ کو کتنا فائدہ ہوگا۔ تو لفظ اللہ کے حمزہ سے شروع کرنا ہے، اور کب ختم کرنا ہے؟ کب ختم کرنا ہے؟ اکبر کی راہ پہ، ٹھیک ہے؟ آپ کا ہاتھ جو ہے ناف کے نیچے بند جانا چاہیے، اور اس سے پہلے باندھنے نہ لا کر کے اللہ اکبر یا اللہ اکبر پہلے باندھ لیا پھر بولا اللہ اکبر، یا پہلے اللہ اکبر بول لیا پھر لا کر کے باندھا، یہ سب طریقہ جو ہے وہ غلط ہے۔ اب ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا درست طریقہ کیا ہے؟ ناف کے نیچے ہاتھ اس طرح باندھیں کہ دائیں ہاتھ ہتھیلی کا پیٹ جو ہے، یہ جو دایاں ہاتھ ہے اس کی ہتھیلی کا جو پیٹ ہے یہ بائیں ہاتھ کی کلائی کے سرے پر رکھیں، یہ دیکھیں بائیں ہاتھ کی کلائی کے سرے پر رکھیں، دائیں ہاتھ کے انگوٹھے، یہ دایاں ہاتھ کا جو انگوٹھا ہے ہمارا یہ، اور چھنگلی یعنی یہ جو ہماری چھوٹی انگلی ہے اس کے ساتھ کلائی کے ارد گرد گھیرا ڈال کر کے اس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اس طرح سے ہم نے گھیرا ڈال دیا، پکڑ لیا، گرفت کر لیں، پکڑ لیں، اور باقی 3 انگلیاں جو ہماری بچ گئی ہیں اس کو کلائی کی پشت پر اس طرح سے، یہ جو کلائی کی پیٹھ ہوئی اس کے اوپر ہم کیا کر دیں گے؟ بچھا دیں گے۔ یہ بچھا دیا ہم نے، اس طرح سے ہم کو باندھنا ہے۔ یہ جو پیٹ ہے اس کو کلائی کے سرے پر اس طرح سے رکھنا ہے، کچھ تو اس طرح سے رکھتے ہیں، کچھ اس طرح سے رکھتے ہیں، اس طرح سے یہ جو ہے ہمارا یہاں پہ آ جائے اس طرح سے، اور پھر اس کو ہم اس طرح سے پکڑ لیں، گرفت کر لیں، ٹھیک ہے؟ پھر یہ جو 3 انگلیاں بچی ہیں اس کو ہم کہاں کرتے؟ اس کے اوپر کلائی کی پیٹھ کے اوپر بچھا دیں۔ اس طرح سے ہم کو تکبیر تحریمہ باندھنا ہے۔ بات سمجھ میں آئی کچھ آپ لوگوں کے؟ ابھی تک ہم کہاں دیکھ رہے تھے؟ قبلہ کی طرف، اب کہاں دیکھنا ہے؟ سجدے کی جگہ، ٹھیک ہے؟ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اب انشاءاللہ تعالی دوسرے جو فرض ہیں وہ دوسرے ہفتے، تو اسی لیے آج میں صرف اتنا کر رہا ہوں تاکہ آپ تکبیر تحریمہ پوری نماز بھی اگر نہیں بھی دھیان دیں گے جیسے پڑھ رہے ویسے پڑھتے رہیے، تکبیر تحریمہ پر پورا ہفتہ محنت کیجیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 7 فرائض ہے نا، اگر آپ ہر ہفتے صرف ایک فرض پہ محنت کریں گے انشاءاللہ 7 ہفتوں میں آپ کی پوری نماز صحیح ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ کوشش کریں گے، اللہ تعالی ہم سب کی نمازوں کو درست فرمائے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اللہ تعالی ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت مطہرہ کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔